مرحبا رمضان. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم کسی چیز کو بھول جاؤ تو مجھ پر درود پاک پڑھو، انشاءاللہ تعالی یاد آ جائے گی۔ تم ہو حفیظ و مغیث، کیا ہے وہ دشمن خبیث، تم ہو تو پھر خوف کیا، تم پہ کروڑوں درود، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ آج انشاءاللہ تعالی کھانے کا وضو ہمارا موضوع ہے، اور اس ویڈیو کے توسط سے کھانے کا وضو آپ بھی سیکھ لیں۔ بعض لوگ شاید سوچ رہے ہوں کہ بھائی نماز کے لیے وضو ہوتا ہے، قرآن پاک کو چھونے کے لیے، اس کی تلاوت کرنے کے لیے وضو کرتے ہیں، یہ کھانے کا وضو کون سا آ گیا؟ جی ہاں، کھانے کا بھی وضو ہے، لیکن یہ اس وضو سے مختلف ہے، جو آج ہم اس کا انشاءاللہ تعالی طریقہ سیکھیں گے۔ اس کے فضائل بھی پہلے سنیں گے انشاءاللہ، پھر اس کے بعد اس کا مختصر سا جو آسان سا وضو ہے اس کا طریقہ سیکھیں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ سن کر، یاد رکھ کر، پھر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ چنانچہ آئیے حدیث کی روشنی میں کھانے کا وضو، اس کے فضائل، اس کی برکات سننے کی سعادت پاتے ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ سرکار ابوالقرار صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد رحمت بنیاد ہے، کھانے سے پہلے اور بعد میں وضو کرنا محتاجی دور کرتا ہے، اور یہ مرسلین علیہ السلام کی سنتوں میں سے ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور جان عالم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو یہ پسند کرے کہ اللہ پاک اس کے گھر میں خیر یعنی بھلائی زیادہ کرے، تو جب کھانا حاضر کیا جائے وضو کرے، اور جب اٹھایا جائے اس وقت بھی وضو کرے۔ حضرت سیدتنا ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کھانے سے پہلے وضو کرنا ایک نیکی، اور کھانے کے بعد کرنا دو نیکیاں ہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کھانے سے پہلے اور بعد وضو رزق میں کشادگی کرتا اور شیطان کو دور کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آئیے ایک اور حدیث پاک سنتے ہیں، اور یہ حضرت سیدنا امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کرتا ہے۔ چنانچہ حدیث پاک کچھ یوں ہے، فرمایا، کھانے سے پہلے وضو کرنا محتاجی کو دور، اور کھانے کے بعد وضو کرنا وساوس کو دور اور نظر کو تیز کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیسا عظیم و شان فضائل اس کی برکتیں احادیث مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں بیان ہوئی کہ کھانے کا وضو کیا کیا رحمتیں برکتیں لاتا ہے۔ آئیے اب دیکھیں کہ کھانے کا وضو ہے کیا۔ تو کھانے کا وضو بہت ہی آسان اور مختصر ہے، اور وہ کچھ یوں ہے کہ دونوں ہاتھ گٹوں تک، جہاں تک عموماً ہم وضو میں بھی، غسل میں بھی، اور دیگر اپنے معمولات میں بھی ہاتھ ہی تک دھوتے ہیں عموماً، تو دونوں ہاتھ گٹوں تک، اور منہ کا اگلا حصہ دھونا اور کلی کرنا، یہ کھانے کا وضو کہلاتا ہے۔ یعنی آپ جب کھانا کھانے کے لیے آئیں تو اس سے پہلے
جب ہاتھ دھوئیں گے تو کیا کریں گے؟ سب سے پہلے دونوں ہاتھ گٹوں تک دھوئیں، اور پھر کلی کی اچھے طریقے سے، اور پھر اس کے بعد جو آپ کا گیلا ہاتھ ہے، یہ منہ کا اگلا حصہ جو عموماً کھلا رہتا ہے، یہ اس پہ اس طریقے سے یہ گیلا ہاتھ بس آپ پھیر لیں تو یہ کھانے کا وضو ہو گیا ہے نا۔ پھر ایک دفعہ دیکھ لیں کہ دونوں ہاتھ گٹوں تک دھوئیں، اس کے بعد کلی کر لیں، اور پھر گیلا ہاتھ منہ کا اگلا حصہ جو عموماً باہر رہتا ہے، کھلا رہتا ہے، تو اس پر پھیر لیں۔ تو یہ 3 کام کریں گے تو کھانے کا وضو آپ کا ہو جائے گا۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، تورات شریف میں 2 بار ہاتھ دھونے کی کلی کرنے کا حکم تھا، کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد، مگر یہودیوں نے صرف بعد والا باقی رکھا، پہلے کا ذکر مٹا دیا۔ کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے کلی کرنے کی ترغیب اس لیے ہے کہ عموماً کام کاج کے بعد ہاتھ میلے ہو جاتے ہیں اور کھانے سے ہاتھ منہ چکنے ہو جاتے ہیں، لہذا دونوں وقت یعنی کھانے سے پہلے اور بعد میں صفائی کی جائے۔ کھانا کھا کر کلی کرنے والا شخص انشاءاللہ عز و جل دانتوں کے موذی مرض پائریا سے محفوظ رہے گا۔ الحمدللہ اس بیان سے حاصل ہونے والی مفید باتیں ایک مرتبہ پھر سن لیجیے کہ کھانے کا وضو مرسلین علیہ السلام کی سنت ہے، محتاجی دور کرتا ہے، گھر میں خیر یعنی بھلائی زیادہ ہوتی ہے، نیکیاں دلاتا ہے، رزق میں کشادگی کرتا ہے، شیطان کو بھگاتا ہے، وسوسے دور کرتا ہے، نظر کو تیز کرتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں اور ننھے منھے بچوں بچیوں، آئیے آج ہم سب نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ کھانا کھانے کے لیے جب پیش کیا جائے گھر میں یا کہیں دعوت میں، اور ممکن ہو تو اپنی صحت کی بہتری کے لیے اور مختلف بیماریوں اور جراثیم سے بچنے کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، سنت آداب پر عمل کرنے کی نیت سے انشاءاللہ کھانے کا وضو کیا کریں گے، کھانے سے پہلے بھی اور کھانے کے بعد بھی۔ تو انشاءاللہ جو ہم نے فضیلتیں برکتیں سنی تو یہ ہمیں بھی نصیب ہوں گی۔ تو اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔